کو دکھایا ہوگا. دیکھ رہے ہیں میں نے کیا کہا تھا, انی اعلم ما لا تعلمون. دنیا میں 1000 خواتین آ جائیں, دنیا میں 1000 بے حیائی کرنے والی آ جائیں, اللہ کے بندوں کی نگاہوں کو اپنی طرف لے نہیں سکتا. ایمان رب العالمین نے طاقت رکھا. جبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر امت کی جو تعمیر فرمائی ہے ایمان کی بنیاد پر کی. امت کے دل کو پاک کر کے نور ایمان اس کے اندر بھر کے اور محنت کر کے امت کو ایمان کے اوپر کھڑا کیا. ہمیں یاد نہیں ملتا تاریخ میں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مختلف ہفتے منائے ہوں, علماء کرام موجود ہیں, کبھی کسی موقع پر مذاکرہ کر لیں. ہمیں نہیں ملتا تاریخ کے اندر کہ جس طرح سے اس دنیا میں باقاعدہ ہفتے منائے جاتے ہیں کہ یہ والا ہفتہ شراب کی بندش کا, اور یہ والا ہفتہ چور بازاری کے خلاف کا, اور یہ والا ہفتہ جوئے کے خلاف کا, اور یہ والا ہفتہ دنیا میں سچے نظام کو لانے کا, اور یہ والا مہینہ دنیا میں یہ کرنے کا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے پر نظام نہیں بنایا. آپ نے رب العالمین نے یہ بتایا تھا کہ انسانوں کی گڑبڑی اور انسانوں کی تباہی اور انسانوں کی بدمزاجی اور انسانوں کی بد اخلاقی اور انسانوں کی تباہی اور بربادی, اس کی دنیا اور آخرت کے بگڑنے کا بنیاد انسان کا دل ہے. اے پیغمبر اس کے دل پر محنت کیجیے. آپ نے محنت فرمائی اور دنیا کے انسان چمک کر جا پڑے. اور حال کیا ہے کہ دنیا میں کیسی حالات آ گئے, وہ اللہ کے بندے شر سے مت نہ ہوئے. اور اللہ کے بندوں کو جب نور ایمان نصیب ہو گیا اور اللہ کے بندوں کی زندگی بن گئی اور اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو بنا لیا, اپنی آنکھوں کو, اپنی زبان کو, اپنے کانوں کو, جب نور ایمان آیا تو اکیلا دل میں نہیں آیا. آنکھیں بھی اس کے تابع, زبان بھی اس کے تابع, کان بھی اس کے تابع, خیالات بھی اس کے تابع, فکریں بھی اس کے تابع اور سوچ بھی اس کے تابع. آگے کی تمنائیں, آگے کی آرزوئیں, آگے کے خیالات, مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے, میری زندگی کا لائے عمل کیا ہو اور زندگی میں کس طریقے پر چلوں گا, اب ساری کی ساری چیزیں بدل گئی. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے روایات کے اندر کہ ایمان نے آ کر جو زندگی بدلی ہے اس اللہ کے بندے کی. ایک زمانہ تو وہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ گلیوں سے گزرتا ہے تو اس کی خوشبو یہ بتلاتی ہے کہ سونا ہو, ابھی کچھ دیر پہلے مصعب گزر کر گیا ہوگا. پرانے زمانے کی زندگی اس اللہ کے بندے کا حال یہ ہے کہ اس زمانے میں کتنی بہترین زندگی وہ گزارتے تھے. اگر میں آپ کے موجودہ زمانے کی زبان کے اعتبار سے جملہ بولوں, ایک لگژری لائف, ایک شاندار زندگی گزارنے کا جو طریقہ اس انسان کا تھا کہ نہیں, سب سے بہترین جوتا ان کا, سب سے بہترین کپڑے ان کے, سب سے بہترین خوشبو ان کی, اور چال چلنے کا طریقہ ان کا, زندگی گزارنے کا طریقہ ان کا, یہ سب کچھ ان کے ساتھ تھا. مگر ان تمام باتوں کے بعد حال کیا ہے, جب حضور پاک علیہ السلام کی غلامی ملی اور آپ کا دین ملا اور آپ کا دیا ہوا کلمہ ملا, وہ نور ایمان دل میں داخل ہوا, اس نے دل کو جگمگایا. اندر کی کلا اور اندر کا کالا پن اور اندر کی گندگی نکل کر باہر آئی اور سارے کا سارا ایمان منتقل ہو گیا, تو زندگی کے طور طریق بدل گئے. پھر ایمان والا ایمان کے لیے جیا کرتا ہے, وہ کسی اور کام میں نہیں جاتا. حضور پاک علیہ السلام کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے تقریباً 1 سال پہلے وہ اللہ کا بندہ پہنچ گیا. اگر مدینے کی تاریخ کا تذکرہ آئے گا, اگر مدینے کی باتوں کا تذکرہ ہوگا, اگر مدینے کے متعلق چرچا ہوگا اور اسلامی تاریخ کو بیان کیا جائے گا, تو رب کعبہ کی قسم اہل علم بیان کرتے آئے ہیں قیامت کی صبح تک کے لیے حضرت مصعب کا نام نمبر 1 پر آئے گا. اس اللہ کے بندے نے جا کر وہاں کی زمین کو ہموار کیا. اس اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو لگایا ہے, اس اللہ کے بندے نے جا کر قربانی دی. آپ کبھی سوچیں, میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں, ادب اور احترام سے اپنے بزرگوں سے, کیا ان اللہ کے بندوں کے ارمان نہیں تھے, کیا ان اللہ کے بندوں کی تمنائیں نہیں تھی, کیا ان اللہ کے بندوں کی خواہشیں نہیں تھی, کیا ان اللہ کے بندوں کی بیویاں نہیں تھی, کیا ان اللہ کے بندوں کی بیویاں ان سے مطالبہ نہیں کرتی ہوں گی. ہمیں بھی شاندار کپڑے چاہیے, ہمیں بھی شاندار چوڑی چاہیے, ہمیں بھی شاندار جوتے چاہیے. ساری تمنائیں تھیں, ساری آرزوئیں تھیں, ساری حاجتیں تھیں, ان کا بھی دل تھا اور دل میں چاہت تھی, مگر ایمان کی چاہت اور ایمان کا رنگ ان کی طبیعتوں پر غالب آ گیا. آپ جئیں گے تو اللہ کے لیے, اگر موت آئے گی تو اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نہیں, اب ہمیں کچھ نہیں معلوم, ہمیں اپنے نبی کے پیغام کو لے کر چلنا ہے اور دنیا کے اندر اس پیغام کو عام کرنا ہے اور دنیا کے انسانوں کے سامنے یہ بات رکھنے کے, انسانوں اگر صحیح طریقے پر یہ چاہتے ہو کہ دنیا عافیت کے ساتھ بسر ہو اور دنیا میں تمہیں سکون ملے, دنیا میں تمہیں ایمان ملے, تمہیں دنیا میں امن ملے,
حیات، نظام زندگی۔ میں کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے شروع میں آ کر محنتیں فرمائی، انسانوں کو بدلا تو شروع میں لوگوں کو عجیب و غریب لگا، لوگ سننے سمجھنے کو تیار نہیں تھے، ماننے کو تیار نہیں۔ یہ کون سی بات ہے، یہ کیسی صدا ہے، یہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا ان کا مطالبہ ہے، یہ کیا پیغام لے کر آ گئے؟ ہمارا صدیوں پرانا نظام چلتا چلا آ رہا ہے، نہ ہمارا آپس میں کبھی انتشار، نہ ہمارا آپس میں کبھی جھگڑا، نہ ہمارا آپس میں کوئی مسئلہ، یہ کون سی نئی آواز ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے اور ہمارے نظام میں آ گئی؟ انہیں عجیب سا لگتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو کھڑا فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، اے پیغمبر اڑچنیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، کٹھنائیاں آئیں گی، لوگ رکاوٹیں ڈالیں گے، فاصبر صبرا جمیلا، ذرا کھڑے رہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے اوپر رب العالمین ووٹ ڈالتا ہے۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو اتارا، ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو اتارا، آپ کے دل کے اوپر اتارا، اس لیے نہیں اتارا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی مشقت میں آ جائیں، بلکہ قرآن تو اس لیے آیا کہ دنیا کو چلنے کا طریقہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو کھڑا کیا اور لوگوں نے آپ سے بات کو لیا، ایک ایک دو دو کر کے قافلہ بنتا چلا گیا، ہر ایک کے اندر نور ایمان آتا چلا گیا، زندگی بدل گئی، اور ایسی بدلی کہ انسانوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا کہ دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں انقلاب کا لفظ بولا جاتا ہے، ہمیشہ ہم لوگ ذرا دل میں بیٹھا لیں، جو میرے جوان تاریخ کے آئے ہوئے ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں محبت کے ساتھ، اپنے بزرگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں جب کبھی انقلاب کا لفظ بولا جاتا ہے، اس زمانے کے انقلاب کا مطلب یہ ہے کچھ چلانا، کہیں دہاڑنا، کہیں نعرے بازی، ہمارے مطالبات پورے کرو، ہمارے حقوق کو ادا کرو، اور ایسا کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ مگر انقلاب کا سچی بات یہ ہے کہ انقلاب کا سچا مفہوم یہ نہیں ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ انقلاب کا کچھ حصہ یہ بھی ہے، مگر اس کا صحیح اور سچا مفہوم یہ نہیں ہے۔ انقلاب کہتے ہیں اندر سے طبیعتوں کا بدل جانا، اور وہ انقلاب سے ایک ہی مرتبہ ملا تھا انسانوں کو اور امت کو کہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے آ کر طبیعتیں ایسی بدلی، آپ نے آ کر طبیعتیں ایسی بدلی، آپ نے آنے کے بعد طبیعتیں ایسی بدلی کہ اس زمانے کے جوان اور اس زمانے کے رشتے دار اور اس زمانے کے محبت کرنے والے، اس زمانے کے اندر ایک دوسرے سے پہچان رکھنے والے ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں۔ بڑے بڑے محدثین نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی مکہ مکرمہ کی 13 سال کی ہے اور مدینہ منورہ کی زندگی تقریباً 10 سال کی ہے۔ جب حضور پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 1 2 3 4 5 6 جب کئی سال گزر گئے اور صلح حدیبیہ والا واقعہ آیا اور آپ وہاں سے واپس ہو کر تشریف لائے اور حد بندیاں ختم ہو گئی، حد بندیاں ختم ہو گئی، لوگ آنے لگے جانے لگے، مکے والے ادھر آئے، مدینے والے ادھر گئے، اور مکے والوں نے آ کر قریب سے مدینے والوں کو دیکھا، ان کی زبان سنی، ان کی آنکھیں دیکھی، ان کے اخلاق دیکھے، ان کا پیار دیکھا، ان کی محبتیں دیکھی، اور یہ سارے کا سارا دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم بھی قحطانی، یہ بھی قحطانی، ہم بھی قریشی، یہ بھی قریشی، ہم بھی حجازی، یہ بھی حجازی، یہ میرے خاندان کا فرد اور یہ میرے خاندان کا فرد، مگر اس کی تو زبان بدل گئی، اس کے تو اخلاق بدل گئے، اس کی طبیعتیں بدل گئی، اس کا مزاج بدل گیا، یہ تو عجیب و غریب انسان معلوم ہوتا ہے، یہ چلتا بھی الگ طریقے پر ہے اور اس کے اخلاق بھی الگ اور اس کی محبتوں کے بول بھی الگ۔ مجبور کرتا ہے مومن، مجبور کرتا ہے اس کا ایمان دنیا کو اپنی بات کے منوانے پر اور دنیا کو اپنی طرف لینے کے اوپر۔ اللہ نے یہ ایمان میں تاثیر رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو باتیں آئیں، اس زمانے میں جو محنتیں آپ نے فرمائی، لوگ اللہ کے بندے آتے چلے گئے، ایک زمانہ آیا کہ آپ ہجرت کر کے چلے گئے اور جا کر مدینہ منورہ پہنچے، ایک عرصہ اور سے گزر گیا، بہت سے لوگ ایسے تھے جو شروع میں آ گئے، بہت سے وہ تھے جو درمیان میں آ گئے، بہت سے وہ تھے جو آخر تک کھڑے رہے اور دیکھتے تھے کہ ہواؤں کا رخ کیا ہے، معاملہ کدھر کو چلے گا، قوم قریش کدھر کو جائے گی، حضور پاک علیہ السلام کے متعلق کیا فیصلہ ہوگا۔ بہت سے لوگ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور کچھ اللہ کے بندوں کی سعید روح ہیں، کچھ اللہ کے بندوں کے پاکیزہ قلوب، کچھ اللہ کے بندوں کے پاکیزہ دل ایسے ہوتے ہیں جیسے سورج چمکتا ہوا سامنے آتا ہے، ان کے دل میں نعرہ تکبیر بلند ہو جاتا ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت جگمگانے لگتی ہے، ان کے دل میں نور ایمان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے نہیں اللہ آپ نے یہ سب کچھ کیا، میں نے اس کو بھی مانا، میں نے اس کو بھی مانا، میں نے اس کو بھی مانا۔ انسانوں کا
سلوک تو مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب صلح حدیبیہ میں آئے ہیں اور آنے کے بعد جب کچھ زمانے آپ یہاں رہے اور آنے کے بعد جب واپس ہونے لگے، ایک عجیب و غریب واقعہ تاریخ کے اندر ملتا ہے، اور صحابہ کرام کا ایسا کون سا واقعہ ہے جو عجیب و غریب تھا؟ وہ اللہ کے بندوں سے ان کی پوری جماعت عجیب و غریب تھی، ان اللہ کے بندوں کا نظام عجیب و غریب تھا، ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ عجیب و غریب تھا، ان اللہ کے بندوں کا معاملہ ایسا تھا کہ آخر میں آپس میں آخری درجے کی محبت کرنے والے کسی طرح کا کسی سے کوئی خصوصیت، کوئی جھگڑا، کوئی نفرت، کوئی ایک دوسرے سے دشمنی، کسی طرح کی چپکلش، کسی طرح کا کوئی مسئلہ ان اللہ کے بندوں کے دلوں میں نہیں تھا، ان کے دل بالکل صاف ہوا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایمان بھی دیا، امت کو اخلاق بھی دیا، امت کو طریقہ حیات بھی دیا، امت کو چلنے کا طریقہ بھی دیا، امت کو بولنے کا انداز بھی دی، امت کو عادات بھی دی، امت کو طریقہ بھی دیا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے اگر کوئی سخت آدمی آ جائے، ذرا ایسا آ جائے جو دل کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے سخت ہے، اس کو کس طرح سے معاون کیا جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ طریقہ بھی دیا۔ جب آپ صلح حدیبیہ میں تشریف لائے ہیں، تاریخ میں آتا ہے، تاریخ اسلام میں اللہ کے رسول علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر چلے گئے کہ جی ہم نہیں مانتے، ان کو ہماری دشمنی ہے، ان سے ہم ان کو سننے کو تیار نہیں، ہم ان کے چہروں کو بنا باللہ دیکھنے کو تیار نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان کے بول ہمارے کانوں کے اندر پڑ جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان کا سایہ ہمارے اوپر پڑ جائے۔ بہت سے لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کے بعد جب آپ سال میں آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، سارے کے سارے چھوڑ کر چلے گئے کہ نہیں، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، ہم ان کے دیکھنا بھی نہیں چاہتے، لہذا مکے کی وادی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس موقع پر آپ تشریف لے گئے، روایات کے اندر آتا ہے، تاریخ روایات میں خالد بن ولید اس زمانے میں خطرناک مخالف تھے، ان کے بھائی ملے، اچانک سامنے آ گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑے پیار محبت سے ان سے فرمایا، خیر خبر کے بعد خالد کہاں ہے؟ اللہ اکبر، میرے اللہ نبی کو آپ کیا کلیجہ دیتے ہیں؟ رب العالمین اس رحمت کا کوئی حصہ ہم سب کو نصیب، کوئی حصہ ہم سب کو نصیب۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ انہوں نے بڑی صفائی کے ساتھ کہا کہ آپ کا نام لے کر وہ یہ کہنے لگے، سیدھی سیدھی بات ہے، ہم عربوں کا مزاج، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم عربوں کا مزاج گڑبڑی کی بات نہیں کرتے، ہم عربوں کا مزاج ہم الٹی سیدھی نہیں کہتے، سیدھی بات یہ ہے کہ اس آدمی کو آپ سے آخری درجے کی دشمنی اور آخری درجے کی دوری ہے، 3 دن کے لیے آپ آئے ہیں، وہ انسان مکے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں ملے تو ہمارا بھی ایک پیغام پہنچا جائے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہماری طرف سے کہہ دینا کہ خالد اگر آ جائیں ہم انہیں کسی صف میں نہیں رکھیں گے، ہم انہیں آدھی رکھیں گے۔ اللہ اکبر، وہ تیر مارا حضور پاک علیہ السلام نے اخلاق و محبت کا، جو کہیں کو پار کر کے نکل گیا ہوگا، پھر کر اس کو رکھ دیا ہوگا، ان کے بھائی کے اندر سدھرا آ گیا ہوگا، یہ اللہ کا بندہ کسی انسان نے پہلے دن سے لے کر آنکھیں کھولنے کی منزل سے لے کر شعور کی منزل پانے تک اور اس کے بعد اس دن تک جس نے مخالفت کے سوا کوئی کام نہیں کیا، آج اس کا بھائی ملا ہے تو آپ سب سے پہلے ان کو یاد کر رہے کہ خالد کا ہے۔ آپ نے عمرہ کیا، 3 دن قیام فرمایا، اس کے بعد واپس تشریف لے گئے، لوٹ کر آئے، آپ چلے گئے مدینہ منورہ، خالد بن ولید مکے کے سماج میں آئے، اپنے گھروں میں آئے، ان کے بھائی ملے اور کہو خیریت، کہاں سب خیریت؟ اور پھر انہوں نے بڑے اس سے کہا یہ نبی آپ کو یاد کر رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں گی ذات عالی۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دیجیے، وہ جو کچھ بیان کر کے گئے وہ سب کچھ سچا، ان کا دین سچا، ان کی سنت سچی۔ کہا کہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے کہ یہ کہہ کر گئے خالد سے ہماری طرف سے خیر خبر معلوم کر لینا، اور اس کے بعد کہہ دینا کہ اگر آ جائیں ہم انہیں پیچھے نہیں رکھیں گے، آگے رکھیں گے۔ اور اس کے بعد اس اللہ کے بندے نے بات سنی، کہنے لگے میرا نام لے رہے تھے، کہا تمہارا نام لے رہے، کہا کہ تمہارا ہی نام لے رہے،
اس کے بعد سیدھے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد اپنے گھوڑے کو تیار کرایا، اپنے گھوڑے پر زین کسوائی، اس کے اوپر بیٹھے، اپنے ہتھیار کو لیا اور ہتھیار کو لینے کے بعد چلے اور پہلے مکہ مکرمہ کی وادی کے 3 چکر لگائے اور پھر یہ کہا کسی ماں نے اپنے لال کو اگر دودھ پلایا ہو تو میرا راستہ روک کر دیکھے، اب میں جا رہا ہوں اپنے دل کو نبی کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ میرے جوانوں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع دلوں کو لوٹنے کا، یہ موقع میری اور آپ کی تاریخ میں وہ آیا ہے کہ ہم اس موقع پر انسانوں کا دلوں کو لے سکتے ہیں۔ اگر ہماری زبان میں تاثیر نہیں، ہم کسی سے محبت کے 2 بول تو بول سکتے ہیں۔ ہمارا حال بھی تو کل ایسا ہی تھا، مالک کا کرم اور احسان ہوا، ہمارے بزرگوں نے سرپرستی فرمائی، اللہ نے ہمارے اوپر سرپرستی کے لیے انہوں نے بھیجا، کتنے دن انہوں نے کتنی راتیں ہمارے اور آپ کے درمیان بسر کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی کو اس موقع پر محروم نہ فرمائے۔ آپ کے پاس صرف شام تک کا وقت ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام تو مستقل شروع ہے اور واقعتاً ترتیب کے ساتھ آج مقام پاس سے یا کل صبح سے شروع ہو جائے گا۔ میری تمنا، میری آرزو، میری خواہش تو یہ ہے ہمارے شہر، ہمارے حلقے، ہمارے گاؤں، ہمارے دیہات کا ایک اللہ کا بندہ بھی نہ بچے، ایک اللہ کا بندہ بھی نہ بچے جس سے حضور پاک علیہ السلام کا یہ پیغام نہ پہنچ جائے۔ یہی تو موقع ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس امت کو کس طرح سے بنایا، کتنی محبت و قربانیوں کے بعد یہ امت تیار ہوئی تھی، اور جب تک یہ امت اپنے منصب پر، اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر، اپنے ان صفات کے ساتھ، اپنے اس اسٹیج کے اوپر، اپنے اس راستے کے اوپر فائز تھی جو حضور پاک علیہ السلام دین دے کر گئے، جو صفات دے کر گئے، جو سبق دے کر گئے، جب تک امت ان سے متفق تھی تو دنیا میں اس کے سامنے رکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ساری دنیا کو رب العالمین نے اس کا خادم بنایا ہے۔ قرآن مجید کا بیان ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ساری دنیا کو ہم نے تمہاری خدمت پر لگایا۔ اس چاند سورج کی اوقات کیا ہے؟ یہ انسانوں کی خدمت کرنے کے اوپر لگے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک دین مرحمت فرمایا، اور جس زمانے میں امت اس سے متصف تھی، ایک زمانہ وہ تھا کہ اللہ کے بندے اگر سمندر پر گئے، نوکر کی طرح سمندر نہیں راستہ دے دیا کہ غلامان مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی قسم کھا کر کہتے ہیں یہ سمندر کی ایک بوند یہ ہمارا کیا بگاڑ سکے گی، مگر ہم اس واقعے کو بیان کر کے یہ بھول جاتے۔ ان کے امیر نے کہا سمندر دیکھنے کے بعد آگے کو چلے کہ نہ چلے، آگے کو چلے کہ نہ چلے، آگے کو چلے کہ نہ چلے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے امیر المومنین سے ضرور چلیے، ابھی دین آیا ہے، رب العالمین ضائع نہیں کرے گا، یہ قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ اور اپنے امیر سے بڑے ادب اور احترام سے کہا امیر صاحب ذرا لشکر پر ایک نگاہ ڈال لیجیے گا، ان میں کوئی گنہگار تو نہیں ہے۔ سمندر بھی پاپوں کو راستہ دیتا ہے، اپنے اللہ کے خاص بندوں کو راستہ دیتا ہے۔ ہر ایک کو راستہ نہیں ملا کرتا، ہر ایک کو راہ نہیں ملا کرتی، اور ایک اللہ کے بندے نے پورے لشکر کے اوپر نگاہ ڈالی۔ قربان جائیں اس نگاہ پر، کیا ان کے امیر کی نگاہ تھی اور کتنا پیارا وہ لشکر تھا۔ ایک نگاہ ڈالنے کے بعد کہتے اللہ کا نام لے کر چلو، اور جب چلے ہیں اس کے اندر تو باقاعدہ یہ روایتیں موجود ہیں بڑی بڑی معتبر کتابوں کے اندر کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے گھوڑوں کے پاؤں کا نچلا حصہ بھی ٹھیک سے پانی کے اندر ڈوبا بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام مرحمت فرمایا، سب سے بنیادی چیز کے رب العالمین کی معرفت، نمبر 1 پر رب العالمین کو سمجھنا، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو، اس کے نظام کو جو رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس ایمان کے نتیجے میں سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے کہ میرا اللہ کتنی طاقت کا مالک ہے، میرا اللہ دنیا میں کیسے کیسے فیصلے کرتا ہے، وہ اپنی کائنات کے نظام کو کس طریقے پر چلاتا ہے۔ نمبر 1 پر جو اللہ کے بندے کو چیز نصیب ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایمان، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق 100% کامل یقین کہ یہ پوری کائنات میرے اللہ کی بنائی ہوئی اور اس کے بغیر یہ ذرہ برابر ادھر سے ادھر کو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع مرحمت فرما دیا۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ جمعے آئے،
جمعہ آتا ہے چلا جاتا ہے، رمضان المبارک آتے ہیں چلے جاتے ہیں، شب بدر آتی، شب برات آتی ہے چلی جاتی ہے، شب قدر بھی آتی ہوگی، ہمیں نہیں معلوم کس موقع پر آئی اور چلی گئی۔ میرے بزرگوں بڑے احترام سے، بہت احترام سے میری بات کو اگر ہو سکے تو دل میں جگہ دے، اس کو دل میں اتارو۔ رب العالمین نے اگر میدان قیامت میں مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ دیا میں تمہارے لیے 1000 جمعے لے کر آیا، میں تمہارے لیے رمضان پر رمضان لایا، میں نے تمہیں شب قدر کے موقع دیے اور شب برات کے موقع دیے، اور ایک دنیا کے حلقے والوں، ایک فلاں و فلاں و فلاں علاقے والوں، میں تمہارے لیے اپنے خاص بندوں کو لے کر آیا، اس کے بعد بھی اگر تبدیلی نہ آئی تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی ایمان نہیں بنا تو کیا ہوگا؟ اس کے انجام پر بھی نگاہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی طرح کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کسی طرح کی اپنی جانب سے کوئی گڑبڑی ہو جائے اور رب العالمین کی پکڑ آ جائے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگو، اے اللہ آپ نے موقع نصیب فرمایا ہے، آپ کے کرم سے یہ دن دیکھنے کو ملا ہے، آپ کی عنایت کے نتیجے میں یہ گھڑی آئی ہے، مالک اچھے طریقے پر آپ ہی گزروا دیجیے، اچھے طریقے پر آپ ہی ہمارے دل میں ایمان کو پیوست فرما دیجیے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ایک سچا ایمان والا بنا دیجیے، اپنی زندگی نصیب فرما دیجیے اور ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ساری دنیا کے اندر آپ کے پیغام کو لے کر اور آپ کے نبی کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے اندر پھیل جائیں، کوئی غم، کوئی بے چینی، کوئی اضطراب، کوئی کڑھن، کوئی پریشانی، سب کچھ لے کر دنیا میں، اے دنیا کے انسانوں یہ گناہگاری کی زندگی اچھی نہیں، دنیا میں ادا کرنے کے بعد انسان رب العالمین کو بھول جائے، یہ انسان کے لیے مناسب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میری بات سے میرے کوئی بھائی، میرے کوئی بزرگ، میرا کوئی جوان بھائی، میرا کوئی چھوٹا یہ نہ سمجھے میں آپ کا دل توڑنے کے لیے آیا ہوں، یہ تو میرے بزرگوں کا حکم تھا، میں کوئی دل توڑنے نہیں بیٹھا، اللہ کی رحمت کے استقبال کے لیے تیار ہے، رب العالمین کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے، رب العالمین کی رحمت آپ کی طرف سے متوجہ ہے۔ اللہ کی رحمت اگر نہ ہوتی یہ مبارک سما نہ ہوتا، یہ مبارک موقع نہ ہوتا۔ رب العالمین کا معاملہ تو بندوں کے ساتھ ایسا ہے، اگر کسی عورت کا ایک لڑکا ہو، اگر کسی موقع پر غائب ہو جائے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے، سال 2 سال 3 سال 4 سال اگر غائب ہو جائے، اس کی ماں سے معلوم کرو، نہ اسے کھانا اچھا لگتا ہے، نہ اسے پینا اچھا لگتا ہے، ہر وقت اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہے۔ اگر کبھی رات میں ہوائیں آ جائیں اور کنڈی کو ہلا دیں اور کنڈی ہلنے کے نتیجے میں دیوار پر لگ جائے، اس کے نتیجے میں ٹھک ٹھک ہو جائے، ماں کود کر باہر ہو جاتی ہے، شاید میرا لال آ گیا ہوگا، شاید میرا پوت واپس آ گیا۔ جس طرح سے یہ ماں اس بے چینی کے ساتھ اپنے لڑکے کے لیے دوڑتی ہے، خدا کی قسم پورا اطمینان سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی رحمت اس سے لاکھوں گنا اپنے بندے کی جانب متوجہ ہوتی ہے کہ میرے بندے آئے ہیں اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، میرے بندے آئے ہیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، میرے بندے آئے ہیں ایک عہد و پیمان کرنے کے لیے، میرے بندے آئے ہیں عہد کرنے کے لیے کہ اللہ ابھی تک جو ہوا سو ہوا، معاف کر دیجیے پرانا، لیکن آئندہ کے لیے ہم آپ کی زمین پر، آپ کے آسمان کے نیچے، آپ کے بنوائے ہوئے اس میدان میں، اس شامیانے کے اندر ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ آج کے بعد سے آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کے بعد سے آج کے بعد ہم کبھی بے ایمان کی زندگی نہیں گزاریں گے، مالک آپ بھی ہمیں ایسا بنا دیجیے۔ ہم بھی زندگی سے اوب گئے، ہم بھی زندگی سے عاجز آ گئے، کبھی کبھی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے اور چلنے کے بعد 100 قدم 200 قدم چل کر کہتا امی چلا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، اب مجھے گود لے لے، اب مجھے سینے سے لگا لے، ماں گود لے لیتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آج کے اس میدان میں اس موقع پر جو کچھ اپنے بزرگوں سے سنیں گے ہم اور آپ بھی ٹوٹے دل سے یہ کہہ دیں اپنے رب العالمین سے کہ اللہ اپنی رحمت سے فرما دیجیے، اب اس گناہ کے ساتھ چلا نہیں جا رہا۔ یہ ناہنجاری کی زندگی ہماری قسمت تک جب تک مالک جب تک ہماری زندگی ایسی ہوگی اور جب ہماری درستگی ہوگی، جب ہمیں صلاح ملے گی، جب ہمیں ہدایت ملے گی، جب ہماری قسمت کا سکندر چمکے گا، جب ہمارا مقدر چمکے گا، اگر سچی دل سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، یقیناً متوجہ ہوگی انشاءاللہ، 1000 بار متوجہ ہوگی انشاءاللہ، مگر شرط یہ ہے جو بات کہی جائے اس پر میں اور آپ سب عمل کرنے والے بن جائیں، جو پیغام ملے اسے لے کر چلنے والے بن جائیں۔ دنیا کے سارے انسانوں میں ہمارے بزرگوں نے آنے کے بعد ایک ہی بات ہمارے سامنے رکھی کہ مقصد
یہاں نہیں، یہ جمع کرنے کی زحمت نہ دی جاتی اگر بہت شاندار ایمانی ماحول ہوتا، ہر طرف دین کے چرچے ہوتے، ہر طرف دعوت کا پیغام ہوتا، امت اپنے منصب پر کھڑی ہوتی تو اتنا پریشان نہ کیا جاتا۔ مگر اصل بات یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جو دین دے کر گئے، جب دنیا میں یہ کبھی آتا ہے اس کے سامنے یہ ساری کیفیات تو آتی ہیں، یہ ساری صورتحال آتی ہے۔ یہ موقع مجھے اور آپ کو ملا ہے، آج پورے کا پورا مجمع اس جگہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے مالک کی حقیقت کو حاضر ناظر جان کر اللہ سے عہد کرے انشاءاللہ بقیہ پوری زندگی اللہ کے دین میں بسر کریں گے، اللہ کے دین میں بسر کریں گے۔ میرے عزیزوں یہ خاص گھڑی ہے، پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں، پورے اطمینان دلانا چاہتا ہوں آپ کو، اللہ کی طرف سے ایک خاص گھڑی آئی ہوئی ہے، پورا کہہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ جو باتیں ہمارے بزرگ ہمیں بتلائیں گے، جو پیغام دیا جائے گا، جو مطالبہ کیا جائے گا، جس ایمانی زندگی کے لیے محنت کی جا رہی ہے اور دنیا کے اندر استقرار کو ختم کرنے کے لیے جو ساری مشقتیں برداشت کی جا رہی ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اس کے اوپر لگائیں گے، 1000 بار لگائیں گے، 1000 بار لگائیں گے۔ آخر میں سب مل کر میرے ساتھ ایک دعا کر لو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگوں کو جزائے اللہ ان کی سرپرستی کو باقی رکھے، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے۔ انہوں نے ہمارے سروں پر ہاتھ تو رکھ دیا، ہم تو اتنے گھٹنے کئی گزرے تھے، شاید ہمارے سر پر کوئی ہاتھ میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ ان کی نسلوں کو قیامت کی صبح تک کے لیے عافیت اور خیر کو مقدر فرما دے، ان کی نسلوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے 3-4 دن میں خاص طور سے عشاء کے بعد کی مجلس میں ہم سنبل والوں سے، سرائے کریم والوں سے، اطراف والوں سے اور حلقے والوں سے جو کچھ نصیحتیں دی ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ آنے والی رات جو ہوگی انشاءاللہ مہمانوں کے استقبال کی ہوگی، کہیں سے کسی طرح کی کوئی بات سراپا اخلاق بن جاؤ، سراپا موم بن جاؤ، سراپا محبت بن جاؤ، سراپا اپنے آپ کو جھکا لو، آخری درجے کے متواضع، آخری درجے کے عاجز، کوئی کچھ کہہ کر نکل جائے کہ تم ہمارے گھر میں آئے ہو، تمہاری بھول بھی ہمارے لیے آنکھوں کا سرما ہے، تم ہمارے گھر آئے ہو، ہم تمہیں کیسے پلکوں پر بیٹھائیں اور کیسے دل میں اتارے، تم نے آ کر ہماری نسلوں پر احسان کیا ہے، کسی طرف سے کوئی کمی نہیں، 100% جس طرح سے ترتیب بیان کی گئی اس کو انجام دینے والے ہم بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اپنے کرم سے قبول فرما لے، اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اب انشاءاللہ آپ کو سنتوں کا موقع دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد خطبہ ہوگا، پھر نماز ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد